جی السلام مفتی صاحب. السلام. جی جناب. مفتی صاحب, میں تھوڑا پہلے اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں جی. کہ 2018 میں مجھے اسلام کے بارے میں پتہ چلا, اکتوبر ہوں میں. تو ود ان ون ویک میں اتنے کھلے ذہن کا انسان ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کلیئر بولیے, مائک کو قریب کر لیجیے. ود ان ون ویک. ود ان ون ویک ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مجھے پتہ چلا تھا. جی اور ود ان ون ویک میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ دیر از ون گاڈ اور باقی جی چیزیں. جی. میں زیادہ اوپنلی نہیں بول سکتا بیکاز آئی ایم ٹھیک بلونگ ٹو اے ویری کامنل ایریا, ٹھیک ہے. بٹ آئی کین ناٹ پریکٹس. سو یہ میرے ذہن میں جب سے گھر کر رہی ہے کہ اس کا کیا مسئلہ, میں کیسے حل کروں. یعنی آپ پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں اپنی ذاتی کچھ ڈاؤٹس ہیں اس کی وجہ سے, یا کمیونل جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے آپ پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں؟ کامنل کمیونل ذاتی مسائل کوئی کی وجہ سے. مسائل, ذاتی تو میں جب ٹھیک ہے. سے بالکل فکس ہوں کہ دیر از اونلی ون آپ گاڈ. کی آپ کی اپروکسیمیٹلی ایج کیا ہوگی, کس ایج گروپ میں ہے آپ؟ 25. اوکے. تو بھائی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ سب کے ساتھ آتا ہے جو بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بھی بتاتا ہوں. چند مہینے پہلے کی بات ہے, شاید اس بات کو یعنی رمضان سے پہلے کی بات ہے. جی ہاں. تو میرے پاس ایک لڑکی کا میسج آیا کہیں سے. اس نے مجھے ای میل وغیرہ کر کے نمبر لیا, واٹس ایپ پر اس نے رابطہ کیا. وہ نو مسلمہ تھی, اور وہ ایسے ہی ایک ایریے سے تھی کہ جہاں پر اس کے گاؤں میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں, تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں, میں نماز تو بہت دن سے پڑھ رہی ہوں, تو میں کیا کروں, لیکن میں نماز کبھی پڑھ پاتی ہوں کبھی نہیں, اور اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مجھے میرے گاؤں والے زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں اس وقت اپنی قضا کر لو نماز, یا کم سے کم حساب لکھو کہ بھئی جتنی نماز پڑھ سکتی ہو پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ سکتی ہو, بیٹھ کے پڑھ سکتی ہو, جس انداز سے پڑھ سکتی ہو وہ کرو. اور جب آدمی کے بس میں کچھ نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ مشورہ کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں. میں نے کہا میں تم کو اس لیے مشورہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اگر تم گھر چھوڑ کر چلی گئی تو کہاں جاؤ گی. میں تو کوئی تم کو جگہ نہیں دے سکتا, تمہارا کوئی جاننے والا ہے, دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی مسلمان کے اوپر اعتماد کر لیا مسلمان سمجھ کر, اور وہ آدمی قابل اعتماد نہ نکلا تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بہرحال وہ کسی کو جانتی تھی. اس نے پھر مجھ سے کہا کہ, میں نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو, تم استخارہ کر لو. میں نے اس کو استخارے کا طریقہ بتایا, اس نے استخارہ کیا. اور اس کی ایک اور فرینڈ تھی, وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی, وہ پنجاب سے تھی. تو اس نے اس سے استخارہ کروایا, اور اس نے بہرحال اس استخارے کا نتیجہ نکلا. خواب انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا. اس کی تعبیر کلیئر یہ تھی کہ اس ظلمت کدے سے نکلنا ہے, اس تاریک گھر سے نکلنا ہے. اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور کمال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ رابطہ کرنے کے بعد رابطہ ختم ہونے کے بعد میں نے کوئی نمبر سیو نہیں کیا تھا. اتفاق سے میرے پاس ایک صاحب نے, اور یہ میں پبلک ریکارڈ میں اس لیے لانا چاہ رہا ہوں, اگرچہ یہ بہت پرسنل ہے, میں اس لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں وہ میری بات اگر سن رہی ہو تو مجھ سے وہ رابطہ ضرور کرے. مجھ سے ایک صاحب نے رابطہ کیا, کہا کہ بھئی میرا لڑکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لڑکے کی کسی نو مسلمہ سے شادی کروں, تو جی آپ کے پاس کوئی آپ کے علم میں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ. لیکن شروع میں اس وقت وہ اپنے گھر میں ذرا ماحول نہیں بنا پائے تھے, اب ان کے گھر میں بھی ماحول بن گیا. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس لڑکی کا رابطہ میرے پاس نہیں ہے, تو اگر اس طرح کے کوئی ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے. تو یہ ہے بات. یعنی اگر ایک لڑکی کے اندر اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ اس ظلمت کدے سے اور اس تاریک جگہ سے نکل جائے اسلام پہ عمل کرنے کی خاطر, تو آپ کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے, آپ کے لیے ایکسکیوز کم ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے, اور آپ اس دین کو حق سمجھتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات اسی میں ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا, آپ کے گناہ نہیں بخشوا سکتا. تو پھر آپ کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ جو قدم آپ سے پہلے صحابہ کرام نے اٹھایا اس دین کی خاطر. اوکے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی, اور میرے دماغ میں 2-3 کوشچن تھے. جی
جیسے آپ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں جگہ جگہ جب کافرز کی بات آتی ہے تو ان کو جگہ جگہ بہت مطلب نیچا دکھایا گیا ہے، تو جب ہوں ایسے اگر کوئی نان مسلم ایسا پڑھے گا تو وہ کیسے اس پہ کھلے ذہن پہ آئے گا؟ جیسے اگر ہم کسی کو گالی دے کے اگر بلائیں گے اپنی طرف تو ہمیں خراب سمجھے گا نا؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا وہ اس لیے آیا چونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن نے کہیں گالی دی ہے نہیں، قرآن جگہ نے جگہ یہ گالی مطلب وہ نہیں، ویسی گالی نہیں، مطلب یہ کہا ہے، برا کہا ہے ان کو۔ برا کہا ہے، کیا جی برائی کو برا نہ کہا جائے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ ان جن کافروں کو، مشرکوں کو کی برائی کی جا رہی ہے، کنڈیمنیشن ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بحیثیت انسان کے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برے مشرک ہیں، یہ برے کافر ہیں۔ ان کا وہ ایڈجیکٹو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے جو ان کو برا بناتی ہے۔ ایک قاتل کو اگر آپ قاتل کہیں گے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ نے تو بہت اس کی شان میں گستاخی کر دی، قاتل کو قاتل نہیں کہنا چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کیا اس دنیا میں بحیثیت انسان کے اللہ کا انکار کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا آپ انکار کر دیں؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی جرم ہے؟ نہیں، جب یہ سب سے بڑا جرم ہے تو جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس مجرم کو مجرم کہا جائے گا۔ جس طرح قاتل کو قاتل کہنا برا نہیں ہے، چور کو چور کہنا برا نہیں ہے، ریپسٹ کو ریپسٹ کہنا برا نہیں ہے، مشرک کو مشرک کہنا برا نہیں ہے، کافر کو کافر کہنا برا نہیں ہے، چونکہ یہ اس برائی کے اندر وہ ملوث ہیں، برائی کو برائی کہا جی جائے گا۔ جی۔ اور جیسے اچھا ہم ایک انڈیا اور جملہ، یہ سب مسٹر سب ایکس بھائی، کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ایک ہیں۔ جملہ ایک جملہ بولا، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، مسٹر ایکس، ایک جملہ بولا جاتا ہے بڑا مشہور ہے، وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں ہوتی، جرم سے ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی جتنے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، چاہے کہ منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے، یا اور اس طرح کے جو صیغے استعمال کیے ہیں، وہ صفاتی صیغے ہیں۔ صفاتی صیغوں سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کا اختیاری عمل ہے جس وجہ سے اس کو ملائن یا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اگر وہ عمل چھوڑ دے گا تو وہی انسان ہوگا جس کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک ہی شخص تھی، ایک ہی چیز تھی جو احسن تقویم تھی، اور وہی چیز تھی اپنے اعمال کی وجہ سے اسفل السافلین بنی۔ تو یعنی انسان ایک ہی ہے، اس کے عمل طے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اس کو نکارا جائے، کرٹیسائز کیا جائے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا لہذا وہ کیسے پاس آئے گا۔ اس طرح تو اسکول کا سارا سلیبس چوپٹ ہو جائے گا اور عدالتوں کا سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کو بھی بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ برائی برائی جی ہے، چور برا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ انڈیا اور جو سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہم کہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو موسٹ آف دا مسلم ہی یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ درگاہوں پہ جا رہے ہیں، وہ ہاں، گندے تعویذ پہن رہے ہیں، تو آپ شرکیہ ان پہ عمل کیوں نہیں میں کچھ؟ بہت لوگ ملوث ہیں اور لوگ ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ توبہ نہیں تو کرتے ہیں یہ اور صحیح راستے پر شرک ہے، آتے ہیں۔ یہ تو شرک ہے نا؟ ہاں، جو چیز شرک ہے وہ شرک ہے، بالکل۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ محض مسلمان نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ آپ کسی مسلمان کی فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان آپ ہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ آپ اگر مسجد نہیں کعبے کے اندر بھی پیدا ہوئے اور آپ غیر اللہ کو جا کر سجدہ کر لیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ شکریہ۔ چلیں جی، بہت اچھا۔ اچھا حضرت، آپ نے بڑا پیارا نقطہ رکھا۔ میرے خیال جی سے یہ اکثر ہم سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر بھی مورتی پوجا ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی بھی اس میں حکمت تھی، خانہ کعبہ کے اندر مورتی پوجا ہو کر بھی اس کو کرٹیسائز کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی کوئی غیر اسلامی یا کوئی کفری کام ہو رہا ہوگا، اس کو کرٹیسائز ہی کیا جائے گا۔ بالکل بالکل، زبردست پوائنٹ۔ اور عامر بھائی ایک چیز اور بتا دوں اور ناظرین کے علم میں بھی لیا ہوں، یہ جو صاحب آئے تھے، اور بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بہت سے نو مسلموں کے ساتھ آتا ہے پیدا، خصوصاً جہاں پر ذرا کمیونل ٹینشن ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ایمان کس طریقے سے گھر گھر پہنچ رہا ہے، اس کی ایک اور مثال میں دوں۔ میں رمضان سے پہلے عمرے پر گیا اور اس کی وجہ سے اسٹریم بھی نہیں کر پایا، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ تو میں حرم میں داخل ہو رہا تھا، تو اور عمرہ کرنے کے مقصد سے میں نے احرام پہنا ہوا تھا، تو میرے پاس ایک فون آیا، اور ایک لڑکی تھی، وہ ہندو بیک گراؤنڈ سے تھی۔ اس نے کہا کہ ہم 4 لڑکیاں ہیں اور ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نمبر ہمیں فلاں صاحب نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی نیکی اور پوچھ پوچھ
میں نے کہا میں اس وقت حرم میں ہوں اور اگر تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھا دیتا ہوں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے وہاں رہ کر یہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کون کال کرے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے ان لوگوں کے لیے، کہ ان 4 بچیوں کے لیے کہ جو ایک کفریہ ماحول کے اندر پلی بڑھی ہیں اور جن کے پر اسلام کا نام لینے پر پابندی ہے. اور بعد میں اس نے بتایا کہ کیسے اس کی ماں نے اس کو مارا پیٹا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں حرم میں تھا، مطاف میں پہنچا، میں نے وہاں پر الحمدللہ ان 4 کو کلمہ پڑھایا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں ایسی مبارک جگہ پر ہوں جو اس کا میں نے تعارف کرایا. تو وہ کہنے لگی کہ اچھا ہم نے بڑا سنا ہے، آپ ہمیں دکھا دیں. تو میں نے ویڈیو کال کے ذریعے پھر کعبۃ اللہ دکھایا، اور لٹرلی ان کے جو جذبات تھے نا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، جبکہ وہ اسی لمحے اسلام میں داخل ہوئی تھی. تو یہ ایک توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کا حال دیکھتا ہے. اگر ایک آدمی نیوٹرل ہے یا اس نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں کی ہے اور وہ حق کا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رہنمائی حق کی طرف کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اور پھر ان کے لیے یہی حل ہے کہ وہ ہجرت کریں اپنے علاقوں سے اور ان جگہوں پر جائیں. اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس چیز میں آگے آئیں کہ جو مسلم بچیاں ایمان قبول کر رہی ہیں شادی کے چکر میں نہیں، بلکہ حقیقتاً ایمان سے متاثر ہو کر، اسلام سے متاثر ہو کر وہ ایمان میں داخل ہو رہی ہیں، تو ان کی شادیوں کا کیا، ان سے کون کرے گا، ان کے گھر کون بسائے گا.